شمس الدین کے ان الفاظ پر ابدا نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، اب جب کہ مجد الدین مشال کے ساتھ شادی پر رضامند ہو گیا ہے تو میری بیٹی وہ لوٹے تو پتہ چلے کہ آنے والے قاصد کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر تو آج رات رکتا ہے تو پھر کل دن کے وقت مشال اور مجد الدین کے نکاح کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کو ابدا رکی، پھر مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مشال میری بیٹی، سب سے پہلے تو میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ تم اپنی منزل، اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ میری بیٹی، میری دعا ہے کہ تم دونوں مجد الدین کے ساتھ خوش اور آسودہ رہو۔ بیٹی، اگر تو مجد الدین آج رکتا ہے تو کل تم دونوں کی حیثیت میاں بیوی کی سی ہوگی۔ تم مجد الدین کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہو، اس کا کام کر سکتی ہو، ایسے ہی جیسے مرسینہ کرتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابدا ایک بار پھر رکی، پھر کہنے لگی، مرسینہ، تم اور مشال دونوں اب یہ کرو کہ جمارہ اور عبیرہ کو اپنے ساتھ لو، فوراً کھانا لگاؤ۔ ہو سکتا ہے مجد الدین کو کوچ کر جانا پڑے، میں نہیں چاہوں گی کہ وہ بھوکا پیاسا یہاں سے جائے۔ ابدا کی اس گفتگو سے مشال خوش اور مطمئن ہو گئی تھی، پھر خوشی بھری آواز میں ابدا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماں، اگر آپ کی رضامندی ہو ہم کھانا یہیں لگا دیتی ہیں، تایا کو کھانا وہاں پہنچا دیتی ہیں۔ ابدا نے جب اسبات میں سر ہلایا تب مرسینہ، مشال، جمارہ اٹھ کے مطبخ کی طرف ہو لی تھی۔ وہ چاروں کھانے کے برتن اٹھا رہی تھیں کہ بڑی تیزی سے مجد الدین نشست گاہ سے ادھر آیا۔ سب استفہامیہ سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر ابدا کو مخاطب کر کے مجد الدین کہنے لگا، ماں، سلطان نے مجھے فی الفور طلب کیا ہے، میں آج رات یہاں قیام نہیں کر سکوں گا، اگر کھانا جلدی لگا دیا جائے تو میں فی الفور کھانا کھا کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مجد الدین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کو مخاطب کر کے مشال بول پڑی تھی، دیر نہیں، کھانا بالکل تیار ہے، سب بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ مجد الدین نے پھر ماں کو مخاطب کیا، اماں، میرا جانا بڑا ضروری ہے، صلیبیوں نے پھر مصر پر حملہ کر دیا ہے، کچھ علاقوں پر وہ قابض بھی ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے شہروں کے صلیبی بھی سر ابھارتے ہوئے ہمارے لیے خطرات کھڑے کر رہے ہیں۔ ابدا نے بھی مجد الدین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، بیٹے، اگر یہ بات ہے تو آنے والے قاصد کو کھانا وہیں نشست گاہ میں پہنچاؤ۔ جواب میں مجد الدین کہنے لگا، نہیں اماں، میں اس سے بات کر کے آیا ہوں، وہ پہلے لشکر گاہ میں آیا تھا، وہاں اس کے جاننے والوں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے، وہ جا چکا ہے، میں بھی کھانا کھا کر اس کے پیچھے لشکر گاہ میں جاؤں گا، جو مسلح دستے میرے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ میں سلطان کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ ماں، اس سے پہلے محترم سمرون کے ساتھ بھی میری بات ہو چکی ہے، آپ سب کے ساتھ بھی میں بات کر چکا ہوں، اگر اس وقت وہ قاصد نہ آتا تو میں آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کر دمشق جاتا، لیکن چونکہ مجھے ہنگامی حالت میں یہاں سے کوچ کرنا پڑ رہا ہے، شمس الدین اور خلتخ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ 1-2 دن ٹھہر کے دمشق کا رخ کریں گے اور کچھ دن ٹھہر کے وہ آپ لوگوں کو دمشق لے آئیں گے، میں وہاں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گا۔ ابدا نے اس کی تائید کی۔ اتنی دیر تک کھانا لگا دیا گیا، سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، اپنی خوابگاہ کی طرف گیا۔ اس کے پیچھے جانے کے لیے مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھی تو مرسینہ کو مخاطب کر کے ابدا کہنے لگی، مرسینہ بیٹے، مجد الدین کچھ دیر بعد یہاں سے کوچ کرے گا، وہ اپنا لباس تبدیل کرنے اپنے کمرے میں گیا ہے، میں جانتی ہوں تم اس کے کوچ کی تیاری کراؤ گی، مشال کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ ابدا کے ان الفاظ سے مرسینہ مسکراتے ہوئے بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، پھر جھکی، مشال کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور پھر اسے اپنی خوابگاہ کی طرف لے گئی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر مرسینہ نے مشال کا ہاتھ دباتے ہوئے اور پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی، ہچکچا کیوں رہی ہو؟ بے فکر ہو کر اندر آؤ، اب اس کمرے پر تمہارا بھی حق ہے، اور سنو، آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جب وہ کوچ کرتے ہیں تو ان کی تیاری کیسے کرانی ہوتی ہے، اور آئندہ یہ تیاری میں نے نہیں تم اکیلی نے کرایا کرنی ہے۔ مشال مسکرا دی تھی۔ پھر دونوں آگے بڑھ کر مجد الدین کے گھوڑے کی زین سے لٹکائی جانے والی وہ خرجینیں تیار کرنے لگی تھیں جن میں کپڑے اور ضروریات کا دوسرا سامان ہوا کرتا تھا۔ پردے کے پیچھے سے جب مجد الدین اپنا جنگی لباس پہن کر نکلا تو اس نے دیکھا کہ خوابگاہ میں مرسینہ اور مشال دونوں اس کا سامان تیار کر کے اس کی منتظر کھڑی تھیں۔ گھوڑے کی زین سے باندھی جانے والی دونوں خرجینیں مشال نے اٹھا رکھی تھیں۔ مجد الدین آگے بڑھا اور مشال کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ خرجینیں مجھے دے دو، اور مشال نے بڑے پیارے انداز میں مجد الدین کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں، آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں، دونوں خرجینیں خود لے کر میں استبل تک جاؤں گی۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے مرسینہ بھی بول اٹھی، آج تو یہ خرجینیں مجھے نہیں دے رہی، میں نے اس سے کہا چلو ایک تم رکھ لو، ایک میں لے کر چلتی ہوں، کہنے لگی نہیں، دونوں میں ہی لے کر چلوں گی۔ اس پر مجد الدین مسکرا دیا، مرسینہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اس موقع پر مجد الدین نے مرسینہ کو مخاطب کیا، مرسینہ، اب پہلے کی نسبت مشال کا زیادہ خیال رکھنا، یہ اب ہمارے ہر کام، ہماری ہر چیز، ہمارے اثاثے میں برابر کی حصے دار ہے،
مرسینہ نے آگے بڑھ کر مشال کی پیشانی چوم لی، پھر کہنے لگی، آپ کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو اس سلسلے میں کبھی کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ مشال اداس ہو گئی تھی۔ اس موقع پر مرسینہ نے اس کے گال پر چپت لگاتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں ہی بولے جا رہی ہوں، تم بھی تو کچھ بولو، امیر رخصت ہو رہے ہیں۔ بڑی اداسی اور افسردگی سے مشال نے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ ہمیشہ بتخانوں کے خلاف سحر کا خورشید بن کر ابھرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند قدوس آپ کو کرب مسلسل، گرم سرابوں جیسے ماحول، سرد خلوتوں کے زندان کی سنگینی جیسی ساعتوں، کف اڑاتے اندیشوں، سایوں کی طرح ابھرتے خطرات، خیر و شر کی رزمگاہ میں نصرت و کامیابی کا نقیب بن کر نکالے، اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت جب کہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ میرا رب آپ کو ہمیشہ رواں بادلوں جیسی سربلندی، ضمیر وقت جیسی توقیر، کائنات کی روح جیسی عزت، ہم دونوں کے لیے صحابوں کی نمی سی محبت اور ستاروں کی سی آسودگی عطا کرے۔ مجد الدین تھوڑی دیر تک بہت غور سے مشال کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مشال، ابھی تو ہمارا نکاح ہونا تھا، تم پہلے ہی اس قدر اداس اور افسردہ ہونا شروع ہو گئی ہو۔ رخصت کرنے کا طریقہ مرسینہ سے سیکھنا، یہ اپنے جذبات کو دل میں چھپا کر رکھتی ہے، لیکن جب میں رخصت ہوتا ہوں یہ ہمیشہ ظاہری مسکراہٹ لبوں پر رکھتی ہے۔ میری رخصت کے وقت اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ میں سب جانتا ہوں، اس کی سانسیں، اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے چہرے کے تاثرات، سب کچھ مجھے بتا دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی زبان اور اپنی حرکات و سکنات سے اس کا اظہار نہیں ہونے دیتی۔ اس موقع پر مرسینہ مسکراتی مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کہنے لگی کہ آپ بے فکر رہیں، مشال بھی ایسا ہی کیا کرے گی۔ اب باہر چلیں، سب لوگ بے تابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ باہر آئے جہاں کھانا کھایا گیا تھا، وہاں سے سب اٹھ کر صحن میں جمع ہو گئے۔ سمرون بھی وہاں آ چکا تھا۔ خلتق اور شمس الدین مجد الدین کے گھوڑے پر زین ڈال کر اسے وہاں لے آئے تھے۔ وہ تینوں بھی آگے بڑھے۔ مشال نے خود آگے بڑھ کر دونوں خرجینیں گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، پھر مجد الدین سب سے ملا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ جس روز مجد الدین حلب سے دمشق پہنچا، اسی روز سلطان نور الدین زنگی نے سارے سالاروں کو اپنے پاس جمع ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ شیر کو مجد الدین، فخر الدین، مسعود، نجم الدین، اسامہ بن مرشد اور دیگر چھوٹے بڑے سالار وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ سلطان نور الدین نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مجد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجد الدین، کیا تم اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو شمس الدین اور خلتق کہاں ہیں؟ مجد الدین نے اپنی نشست پر پہلو بدلا، پھر کہنا شروع کیا، سلطان محترم، جس وقت آپ کا قاصد حلب پہنچا، میں اسی وقت اس کے ساتھ دمشق کی طرف کوچ کر آیا ہوں۔ میرے بعد شمس الدین اور خلتق دونوں گھر کے باقی افراد کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے، اس بنا پر وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ مجد الدین جب خاموش ہوا، سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا، میرے خیال میں تمہارے یہاں پہنچنے پر تمہاری غیر موجودگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں اس کی خبر بھی تم کو ہو چکی ہوگی۔ اس پر مجد الدین بول پڑا، سلطان محترم، یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں محترم شیرکوہ سے ملا۔ میرے بعد جو تبدیلیاں ہوئیں اور جس طرح اشاور یہاں پہنچا اور آپ سے مدد کی درخواست کی، وہ ساری تفصیل مجھ سے امیر شیرکوہ نے کہہ دی ہے۔ سلطان نور الدین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابن دایا، تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں۔ اشاور نے ابھی تک یہیں قیام کیا ہوا ہے۔ مجد الدین فوراً بول پڑا، سلطان محترم، میں اس سے مل چکا ہوں۔ سلطان نے پھر کہنا شروع کیا، اشاور کی مدد کے لیے میں شیرکوہ کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ روانہ کر رہا ہوں۔ یہ فیصلہ ہم تمہاری آمد سے پہلے کر چکے ہیں، لیکن ایک اور مہم سر اٹھا رہی ہے، اور وہ سنیترا کے صلیبیوں کی قلعہ بالدبک اور جیسل کے درے پر واقع ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کا خوب کام دیتا ہے۔ ان علاقوں میں جس قدر قلعے ہیں، یہ ان میں سے سب سے بلند، مستحکم اور مضبوط خیال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہلے سے صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اب وہ صلیبی اکثر و بیشتر شہر اور قلعے سے نکل کر آس پاس کے مسلمان علاقوں پر شب خون مارتے ہیں، دور تک ترک تاز کرتے ہیں اور مسلمانوں سے چھینا ہوا مال لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا وہ حملہ چونکہ دور دراز ہے، اس لیے ہم نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن اب انہیں سبق سکھانے کا موقع آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک لشکر کے ساتھ تم سنیترا کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی لشکر سنیترا سے نکل کر مسلمان علاقوں کی طرف رخ کرے تو اسے روکو اور انہیں ان کی حرکتوں کی کڑی سزا دو۔ فی الحال میں یہی دو مہمیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر جب تم اور شیرکوہ لوٹو گے تو میں مارم والوں کو بھی عبرت خیز سبق دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے پھر ہمارے خلاف شرارتوں پر کمر باندھ لی ہے۔ شیرکوہ آج اشاور کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا چاہتا ہے، اس کا بھتیجا صلاح الدین اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب تم آج ہی پہنچے ہو تو؟ مجد الدین فوراً بول پڑا، سلطان محترم، میرے اللہ نے چاہا تو میں بھی آج ہی دور دراز سنیترا کے قلعے کی طرف روانہ ہوں گا،
اور اگر وہاں سے کسی صلیبی لشکر نے مسلمان علاقوں پر یلغار کرنے کی کوشش کی تو میں انہیں ایسا سبق سکھا دوں گا کہ آئندہ وہ مسلمان علاقوں میں ترک تاز کرنا بھول جائیں گے۔ سلطان نے اس سے اتفاق کیا اور پھر اسی روز شیرکو اور صلاح الدین دونوں چچا بھتیجا اشاور کی مدد کے لیے مصر روانہ ہو گئے، جبکہ چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ مجد الدین سنیترا کا رخ کر گیا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ نے جو حسین ترین لڑکیاں اپنے کام کی ادائیگی کے لیے بھیجی تھیں وہ بڑی سرگرمی سے اپنے عمل میں مصروف تھیں۔ ان میں رقص کرنے والیاں بھی تھیں، ان میں گانے کی بہترین مہارت رکھنے والی مغنیاں بھی تھیں۔ پہلے ان لڑکیوں نے اشاور کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اب وہ اپنی خوبصورتی، اپنے رقص، اپنے زمزموں کی وجہ سے فرغام پر چھا چکی تھیں۔ فرغام ایک روز اپنے چہیتوں اور وفاداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یروشلم سے وہاں کام کرنے کے لیے آنے والی لڑکیاں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں کہ فرغام نے ان سے نغمہ سرا ہونے کے لیے کہا۔ فرغام کی فرمائش پر ہر ایک لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ انتہا درجے کی خوبصورت اور پرجمال تھی۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے ساز سنبھال لیے تھے، پھر ساز بجنا شروع ہوئے اور ان سازوں کی لے پر زرغام اور اس کے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ لڑکی گانے لگی تھی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: افتہ خیزاں ہی گزاری ہے جس قدر گزری، کون جانے عمر کے دشت میں کیا کیا گزری، ہم جن کے لیے مرتے تھے وہ ملنے سے گریزاں، ہائے کیا رنگ دکھائے وقت کی مد و جزری، وہ کبھی مل بھی گئے سرے راہ تو یوں گزرے، آشنا راستوں پہ جیسے شناسائی گزری، نگاہ اٹھا کے دیکھا نہ کبھی معذرت چاہی، کوئی دیکھے اس نفرت نگار کی بے قدری، ہم تو روح و جسم کے رشتے سے ہم سفر تھے، لے گئی نبت جاں رقیبوں کی بد نظری، روز آتے ہیں میرے خیال کی چلمنوں میں، یاد میں ان کی روح سرابوں سے ہو جیسے گزری، دیکھے ہیں بے منزل ہی گزرتے اکثر راہی، ہم بھی ان سے ہیں جن پہ یہ افتاد ہے گزری۔ اس کے بعد زرغام کے کہنے پر کچھ لڑکیوں نے ساز بجانے شروع کیے اور کچھ نے ناچنا شروع کیا۔ شروع میں وہ بڑی آہستگی اور تمکنت سے رقص کرتی رہیں، پھر بھڑک اٹھیں، بالکل جیسے شمسی شعائیں اور نجوم و قمر کی ضیاء ہر شے ان کے اندر گھس کر نفرت کے زیر و بم کے طوفان کھڑی کرنے لگے ہوں۔ ہوس کے نگار خانے جیسے اپنے جسم کے باریک لباس کو وہ بار بار ہلاتے ہوئے چاروں طرف خوشبو، باس اور مہک پھیلاتی ہوئی اپنے رقص کو انوکھا، بے نظیر اور بے عدیل بنانے لگی تھی۔ رقص جب اپنے عروج پر پہنچ گیا تو انہوں نے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے شرم کی دیواروں میں بے حیائی کے در کھولنا شروع کر دیے۔ اپنے لباس کے مختلف حصے ادھر ادھر کرتے وہ اپنی ذات کے بھرپور اور پرجمال خاکوں کو عیاں کرنے لگی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ زرغام کو اپنی محبت کا دیوتا سمجھ کر کوئی عہد نامہ پیش کر رہی ہوں۔ ان کے یہ رقص جذبات کی پامالی اور دل و جان کا روگ بننے کے لیے کافی تھے۔ وہاں بیٹھے لوگوں پر عجیب و لطیف غنودگی آمیز میلے جذبے طاری کر رہے تھے۔ ان رقاصاؤں کے صحرا کی طرح تپتے جسم، بے حیائی کو ترستی آنکھیں اور پھر تیز بھڑکتی شانوں اور تشدد پہ اترتی عشرت و مسرت گیتوں کی لے پر وہ اس طرح لہرا رہی تھیں جیسے سرسبزی و شادابی میں کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ انہوں نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کو اپنے شباب کے اثرات سے مسحور کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یروشلم سے آنے والی ان لڑکیوں کا رقص جب اپنے عروج پر تھا، عین اسی لمحے ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا۔ زرغام کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر زرغام بے دگ اٹھا۔ لڑکیوں کو ہاتھ کے اشارے سے رقص ختم کرنے کو کہا، جس سے لڑکیوں کے قدم رک گئے۔ ساتھ ہی زرغام نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چلے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں تب اپنے ارد گرد بیٹھے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بڑے دکھ بھرے انداز میں زرغام کہنے لگا، میرے عزیزوں، لگتا ہے ہمارے لیے منتشر کر دینے والے لمحات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہمارا ساتھی خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ شیرکو اور اس کا بھتیجا ہم پر ضرب لگانے کے لیے بڑی تیزی سے ہمارے علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آؤ ان کی راہ روکنے کے لیے کچھ کریں۔ اس کے ساتھ ہی زرغام وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرغام فوراً حرکت میں آیا۔ ایک جگہ اس نے لشکر تیار کیا اور اپنے بھائی ناصر الدین کی کمانداری میں اس لشکر کو شیرکو اور اس کے بھتیجے صلاح الدین کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ بلبیس کے قریب تلے پست کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ ناصر الدین کے لشکر کو دیکھتے ہی شیرکو اور لشکریوں نے سمندر کی گہرائیوں سے فلک کی بلندیوں تک قہرمانیت کے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ پھر شیرکو اپنے لشکر کے ساتھ ناصر الدین کے لشکر پر ایسے حملہ آور ہوا جیسے برفانی سمندر کے سفید چہرے پر برہنہ اور گرم آگ کے شعلے نزول کرتے ہیں، جیسے سنگ و خشت کو پگھلا دینے والے سیل آتش کے طوفان اپنا رنگ دکھانا شروع کرتے ہیں، جیسے جنگی تجربات کے سارے کمالات کو نگل جانے والے حیات کے معراج اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ ناصر الدین کے لشکری اس حملے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔
انہوں نے محسوس کیا کہ شیرکوہ اور اس کے لشکری پراستبداد، مردم آزاری، پرتشدد اور تباہ کاری، تخریب ستمگری کا خاتمہ کر دینے والے، شرق و غرب تک پھیل جانے والے الاؤں، شعلوں اور شراروں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ناصر الدین حیران و پریشان تھا کہ وہ کس انداز اور کس سمت سے دباؤ ڈالتے ہوئے شیرکوہ کے خلاف کامیابی حاصل کرے۔ اس کے لشکری دیکھ رہے تھے شیرکوہ کے حملوں میں چنار کے نیلگوں سبز پیڑوں میں پھیلتی محبت کی خوشبو جیسی تازگی، زمین پر گرے مغلوں کے گھونگوں اور غلامی میں پڑی جانے والی حمد کی سرشاری جیسی شادابی تھی۔ بڑی تیزی کے ساتھ شیرکوہ اور اس کے لشکریوں نے ناصر الدین اور اس کے لشکر کی حالت سفر کے دشت میں جانی انجانی بے چارگی، تاریکیوں کے شیطانی جذبوں میں ہزیمت کی گہری دھند اور آلام کی گراں باری کو بڑھاتے، گھٹن کے خوف اور حسد کے سرخ ہوتے الاؤ جیسی بنانا شروع کر دی۔ مصری زیادہ دیر تک شیرکوہ کے اجل کی دستک دیتے حملوں، سانسوں کو سلوٹ سلوٹ کر دینے والی اس کی خود اعتمادی، اس کی گردش لہو میں تہ در تہ سرسام کی کیفیت طاری کر دینے والے اس کی ضربوں اور قضا بن کر رقصاں ہو جانے والی اس کی جرت مندی اور دلیری کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ زرغام کی بدقسمتی کے حب سے وقت اسے شیرکوہ کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دی گئی۔ اس نے فوراً یروشلم کے بادشاہ سے مدد طلب کی، لیکن اموری کے پہنچنے سے پہلے ہی شیرکوہ نے اس کی بساط الٹ کے رکھ دی تھی۔ اس کے ٹکراؤ پر بدترین شکست دی اور پھر شیرکوہ شکست خوردہ لشکر کا تعاقب کرتا ہوا سیدھا قاہرہ میں جا داخل ہوا۔ زرغام شیرکوہ کے ایک لشکری کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا بھائی ناصر الدین گرفتار ہوا، جسے اشاور نے قتل کروا دیا۔ یوں اشاور مسند وزارت پر قابض ہو کر مصر کے کاروبار حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ خلیفہ وقت اس قدر بے بس اور لاچار تھا کہ اسے ان حالات کو سمجھنے اور انہیں سنوارنے کی ہوش تک نہ رہی تھی۔ مسند وزارت پر استوار ہونے کے بعد اشاور نے حالات کو جب پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تو شیرکوہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جنگ کے اخراجات کے علاوہ مصر کی آمدنی کا تیسرا حصہ اس کو ادا کرے۔ کہتے ہیں اشاور انتہا درجے کا بد فطرت اور بددینت انسان تھا۔ مسند خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی نیت میں فتور آ گیا اور شیرکوہ سے نجات حاصل کرنے کی فکر اور سوچ بچار کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ہیلے بہانے سے کام لیتے ہوئے شیرکوہ کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شیرکوہ سختی پر اتر آیا ہے اور اس نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں تو شیرکوہ کو تیسرا حصہ دینے پر رضامند ہوا۔ شیرکوہ نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وعدے کے مطابق جنگ کے اخراجات بھی وہ ادا کرے، ورنہ ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اشاور بڑا دھوکے باز اور بدبخت قسم کا انسان تھا۔ جس وقت وہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس شکایت لے کر گیا تھا، اس وقت وہ روتا تھا، سر پیٹتا تھا، ہر چیز قبول کرنے پر تیار تھا، لیکن مسند وزارت پر بیٹھنے کے بعد اپنے محسن شیرکوہ سے مفاہمت کرنے کی بجائے اس نے وعدہ خلافی اور غداری پر کمر باندھی اور قاہرہ کے دروازے بند کر کے لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔ شیرکوہ نے اپنے لشکریوں کو قاہرہ کے ارد گرد پھیلا دیا اور اپنے بھتیجے صلاح الدین کو لشکر کا ایک حصہ دے کر ضروری سامان لانے کے لیے بلبیس کی طرف روانہ کر دیا۔ اشاور اگر اپنے بلبوتے پر شیرکوہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کے کردار کی سیاہی اتنی نمایاں نہ ہوتی، لیکن شیرکوہ کو نیچا دکھانے، اسے ذک پہنچانے کی دھن میں اس نے اپنے ضمیر تک کو فروخت کر دیا اور وہ ملت فروشی کی راہ پر چل نکلا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ شیرکوہ کسی بھی صورت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور یہ کہ اس نے قاہرہ کا محاصرہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس نے صلاح الدین کو بلبیس کی طرف روانہ کر دیا ہے، تب اس نے یروشلم کے بادشاہ اموری سے شیرکوہ کے خلاف مدد طلب کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ صلیبی لشکر کے لیے رسد اور سامان حرب و ضرب کے علاوہ 1000 دینار فی پڑاؤ کے حساب سے دے گا۔ یروشلم کا بادشاہ تو پہلے ہی مصر میں داخل ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ فوراً ایک بہت بڑا لشکر لے کر مصر میں داخل ہو گیا۔ اشاور کی مزید ملت فروشی اس نے اپنے 5000 لشکری بھی یروشلم کے بادشاہ اموری کے تحت کر دیے۔ اموری اور اشاور کے متحدہ لشکر کے مقابلے میں شیرکوہ صلاح الدین کے پاس ایک مختصر سا لشکر تھا، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ چھوٹا ایک لشکر صلاح الدین کے پاس اور باقی قاہرہ میں شیرکوہ کے پاس تھا۔ شیرکوہ کو جب خبر ہوئی کہ غداری کرتے ہوئے اشاور نے یروشلم کے بادشاہ آموری کو بلا لیا ہے اور یہ کہ آموری ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مصر میں داخل ہوا ہے، تب حالات کا رخ دیکھتے ہوئے شیرکوہ نے قاہرہ کا محاصرہ ترک کر دیا اور جس قدر لشکری اس کے پاس تھے انہیں لے کر وہ بلبیس میں اپنے بھتیجے صلاح الدین سے جا ملا اور دونوں چچا بھتیجا بلبیس میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یروشلم اور اشاور کے لشکر نے بلبیس کا محاصرہ کر لیا۔
ان دونوں نے پوری کوشش کی کہ قلعے پر پے در پے حملے کرتے ہوئے اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی کوشش، ان کا کوئی جتن شیرکو اور اصلاح الدین کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوئی، اور ان دونوں چچا بھتیجا نے صلیبی اور اشاور کے لشکر کو قلعے کے قریب تک نہ پھٹکنے دیا۔